اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم 11ویں جماعت کی جو درسی کتاب ہے خیبر پختونخوا ٹیکسٹ بک بورڈ پشاور کی چھپی ہوئی ہے، اور اس کا ہم تیسرا سبق پڑھ رہے ہیں، جس کا نام ہے یا عنوان ہے نظریہ پاکستان، جو ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان کا لکھا ہوا ایک مضمون ہے۔ اور اس سے پہلے ہم اس کے 2 اسباق پڑھ چکے ہیں، جس میں سر سید احمد خان کا لکھا ہوا مضمون اپنی مددآپ ہے، اور اس کے بعد مولوی ذکاء اللہ کا لکھا ہوا ایک اور تحقیقی مضمون ہے، نفسیاتی مضمون ہے، جھوٹے آدمی۔ وہ ایک مختصر مضمون تھا، جبکہ اپنی مدداب ایک ذرا طویل مضمون تھا۔ آج تیسرا مضمون ہے۔ اتفاق سے یہ مضامین تحقیقی ہیں اور سبق کتاب کے شروع میں ہی آ رہے ہیں۔ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان کا تعارف میں پہلے بتا چکا ہوں آپ کو، اور اس ویڈیو میں اتفاق سے جو تصویر ہے سامنے میرے لیکچر کے، وہ کوئی اور غلطی سے لگ گئی تھی، لیکن بہرحال وہ تعارف انہی کا ہے۔ وہ جب آپ سنیں تو یہ بات پیش نظر رہے کہ بے شک اوپر تصویر جو ہے وہ شاید مولوی ذکاء اللہ کے تعارف کی لگی ہوئی ہے، تو چونکہ اب ہم اتنے ایکسپرٹ ابھی آن لائن سسٹم میں ابھی تو نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کوئی میرا مقصد ہے کہ میں اس میں بڑا ایکسپرٹ ہو جاؤں۔ میری مہارت، میں علم یا مہارت ان چیزوں میں حاصل کرنے کو میں اپنے لیے کوئی باعث فخر نہیں سمجھتا، لیکن بہرحال ضرورت ہے تو وہ اتفاق سے وہ ایک تصویر بس اس میں غلط لگی ہوئی ہے، اور وہ پیچھے جو اس کا پورا میں نے تعارف کروایا ہوا ہے وہ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان کا ہی ہے۔ وہ ہیڈنگ میں آپ کو نظر آ جائے گا۔ تو بغیر کسی توقف کے میں اس کو شروع کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اگرچہ میں جب بھی پڑھاتا ہوں، میرا ہر انسان کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے، ایک مزاج ہوتا ہے، ظاہر ہر ایک شخص کی ایک طبیعت ہے۔ تو بعض جو اساتذہ ہیں وہ سیدھا سبق سے ادھر ادھر نہیں ہوتے، وہ صرف تحریر پڑھتے ہیں اور اسی کی تشریح کرتے جاتے ہیں۔ میرا جو نقطہ نظر ہے وہ ذرا سا مختلف ہے۔ میں صرف تحریر تک اپنے آپ کو محدود کرنا مناسب نہیں سمجھتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو سننے والے طلباء ہیں ان کا یہ حق ہے کہ اس تحریر سے متعلقہ اس میں جو لفظ آ جاتے ہیں، بعض اوقات اس سے جڑی ہوئی کوئی معلومات آ جاتی ہیں، ان سے منسلکہ کوئی معلومات آ جاتی ہیں، تاریخی حوالہ جات آ جاتے ہیں، اس میں کوئی مذہبی عقائد کا تذکرہ آ جاتا ہے، اس میں کوئی اور تشریح طلب ایسی بات آ جاتی ہے، تو وہ استاد کا فرض ہے کہ وہ لازماً اس کا صرف لفظی مفہوم اور تشریح کر کے آگے نہ بڑھے، بلکہ کچھ اس کا پس منظر بھی بیان کر دے۔ اس سے بہت سے طلباء کی تشفی اور تسلی بھی ہو جائے گی، اور انہیں بہت سا فائدہ بھی مل سکتا ہے، اور اس میں استاد کا اور پڑھانے والے کا خود اپنا بھی ایک فائدہ ہے۔ ایک تو اس کا فرض جو ہے وہ بہت اچھی طرح ادا ہو جائے گا، دوسرا ظاہر ہے اس کو بیان کرنے سے اس کو بھی ایک قسم کا ذہنی سکون محسوس ہوگا، اور اس کی یادداشت بھی تازہ ہو جائے گی۔ نظریہ پاکستان جو ہے، کہنے کو تو یہ بہت آسان مضمون ہے، اور آپ بچپن سے ہی ہر کتاب میں ہی تقریباً یہ پڑھتے چلے آ رہے ہیں، اور مجھے بھی یاد ہے کہ ہمیں بھی کئی دفعہ یہ مضمون جو ہے مضامین والے سوال میں ہمیں لکھنے کو آ جاتا ہے، لیکن میں اپنا تجربہ بتاتا ہوں کہ الحمدللہ میں ہر موضوع پہ لکھ سکتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی عنایت سے۔ لیکن نظریہ پاکستان ایک مشکل، میں سمجھتا ہوں ایک مشکل عنوان ہے۔ اس کے کہنے کو یہ بہت آسان ہے، لیکن 3 یا 4 سطریں لکھنے کے بعد انسان اس میں بے بسی محسوس کرتا ہے کہ اس پر میں مزید کس طرح سے آگے بڑھوں، اور کون سی جو کہہ لیں کہ تحریر ہے، یا کون سا حوالہ ہے جس کو میں پکڑ کے تو پھر اپنا ایک خاکہ بناؤں، اور اس خاکے کے اندر رہ کے پھر نظریہ پاکستان کو بیان کروں۔ تو نظریہ پاکستان کے اوپر بہت سے لوگوں نے لکھا ہوا ہے، اور آسان زبان میں تو نظریہ پاکستان جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے یہ جو ملک ہے وہ اپنے ایک نظریے کے تحت حاصل کیا ہے، جو نظریہ اسلام ہے، اور وہی نظریہ پاکستان ہے کہ ہم مسلمان بر صغیر جو ہیں وہ ایک الگ قوم ہے اور ایک علیحدہ تشخص رکھتے ہیں، اور ہمیں اس تشخص کی جو بحالی ہے
اور جو اس کی بقا ہے، جو اس کو باقی رکھنے کے لیے ضروری تھا کہ ہم ایک خطۂ ارضی کو حاصل کرتے اور اس میں اسلام کے اس نظریے یا نظریے پاکستان کے مطابق ہم اپنی زندگی گزارتے۔ یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ تصور یا یہ جو نظریہ ہے یہ علامہ اقبال نے 1930 کے خطبہ الہ آباد میں دیا تھا۔ اس کا پس منظر تو آپ کو پتہ ہے، اسی کے اوپر انہوں نے بھی کچھ بات کی ہے، انہوں نے اپنا ایک نقطہ نظر بیان کیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اس نظریے سے اب بہت دور، کوسوں دور آ چکے ہیں، بلکہ بہت حد تک ہم اس کو بھول چکے ہیں اور بھلا چکے ہیں۔ ہماری سیاسی اور مذہبی قیادت عملی طور پہ اس کو بھول چکی ہے۔ البتہ کتابوں کی زینت اس مضمون کو ہم نے بنا رکھا ہے، اپنے بچوں کو بھی اور خود کو بھی شاید ہم دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ اسی لیے ہمارے بچے جو ہیں وہ ہماری باتوں پہ اور جو سیاسی اور مذہبی رہنماؤں کی باتوں پہ لوگ اب زیادہ اعتماد اس لیے بھی نہیں کرتے کہ ہمارے قول اور فعل میں بہت زیادہ تضاد پایا جاتا ہے۔ اب نہ کہتے کہتے بھی میں نے تحریر سے پہلے 5-10 منٹ لگا ہی دیے ہیں۔ بہرحال میں تحریر پڑھتا ہوں۔ مسلمان نظریہ پاکستان ہے ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان کا، صفحہ نمبر 16 سے پڑھ رہا ہوں۔ اگر کتاب سے پڑھنا چاہیں آپ تو آپ کتاب کھول لیجئے اور اس کو اپنے سامنے رکھیے۔ مسلمانوں نے ہمیشہ رواداری کو اپنا شیوا بنایا ہے۔ رواداری کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو برداشت کرنا اور اعتدال کے ساتھ رہنا اور شدت پسندی سے دور رہنا اور مل جل کے رہنا۔ بہت سے مطالب ہوتے ہیں ایک لفظ کے، اور اسی میں یہ رواداری کو اپنا شیوا بنایا ہے، یعنی طریقہ بنایا ہے۔ تو ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان اس سے آغاز کرتے ہیں، لیکن جب کفر و الحاد اپنا غلبہ حاصل کرنا چاہتا ہے، کفر کہتے ہیں، کفر کا لفظی اور لغوی مطلب ہوتا ہے انکار کرنا، اور کافر اسی کو کہتے ہیں جو انکار کرتا ہے۔ لیکن کافر کوئی گالی نہیں ہے، انکار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے نظریے کو تو مانتا ہے لیکن مسلمانوں کے نظریے کو نہیں مانتا، اس لیے اسے ہم کافر کہتے ہیں، یعنی نہ ماننے والا، انکار کرنے والا۔ تو الحاد کہتے ہیں جو بے دین شخص ہوتا ہے نا، جو دین کو زندگی کی ضرورت نہیں سمجھتا، جو اللہ کے وجود کا انکار کرتا ہے، وہ ملحد ہوتا ہے اور اس کا نظریہ الحاد پر مبنی ہوتا ہے۔ تو لیکن جب کفر اور الحاد یعنی انکار کرنے والے اور دین کا انکار کرنے والے اور بے دین لوگ اپنا غلبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو مسلمان اس کے مقابلے کے لیے ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ بادشاہ اکبر کی بیجا رواداری اور ملکی سیاست میں ہندوؤں کے عمل دخل کی وجہ سے ملک میں کافرانہ طور طریقے اس حد تک رائج ہو گئے تھے کہ مسلمانوں کی آزادی خود ان کے دینی معاملات میں بھی ختم ہو گئی تھی۔ اب یہ بات پھر تفصیل طلب ہے تھوڑی سی، یہ میں آپ کو مختصراً بتا دوں کہ یہاں جو مسلمان ریاست ہے، سب سے پہلے یہاں 712 میں محمد بن قاسم نے حملہ کیا، پھر اس کے بعد وقت گزرتا چلا گیا، پھر 1206 میں یہاں سلطان محمد غوری نے حملہ کیا، پرتھوی راج کو شکست دی، اور یہاں جاتے ہوئے اس نے اپنا ایک غلام قطب الدین ایبک یہاں کا بادشاہ بنا دیا، جہاں سے باقاعدہ ہندوستان میں مسلمان سلطنت کا آغاز ہوا، جس کے نتیجے میں مسلمان پھر یہاں پہ موجود رہے، اور کسی نہ کسی طرح ان کے طرح طرح کی لڑائی اور جھگڑوں کے باوجود مسلمان 1857 تک موجود رہے۔ مسلمانوں کی اس جو تقریباً 1000 یا 800 سال کی جو دور ہے، آپ اس کو کاؤنٹ کر لیں، 1857 اور 1206 کے درمیان جتنا بھی عرصہ بنتا ہے، اس میں بہت سے خاندان آئے، تغلق آئے، خلجی آئے، اس میں بلبن آئے، اس میں جو ہے یہ بھی آئے، شیر شاہ سوری آیا، مغل آئے، لودھی خاندان آئے، بہت سے خاندان اس میں آئے، آپس میں بھی جھگڑتے رہے مسلمان، لیکن بہرحال اس پورے علاقے پر مسلمانوں کا قبضہ رہا، اور وہ مسلمان جو تھے وہ یہاں کے رہنے والے نہیں تھے، وہ ترک مسلمان تھے، وہ مسلمان جو تھے وہ ترک تھے، اور وہ اس علاقے میں جب رہے تو انہوں نے اپنا ایک زندگی کا نظریہ متعارف کروایا، جس سے متاثر ہو کے بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے۔ یہاں کے جو غیر مسلم ہیں وہ مسلمانوں پہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ جہاں تلوار کے ذریعے سے مسلمانوں نے دین پھیلایا، ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اگر 800 سال ایک مسلمان یا ایک قوم کی حکومت رہے نہ کہیں، تو وہاں نسلیں تلوار کے زور پہ تو اگر پھیلانا ہوتا تو یہاں ایک بھی ہندو اور غیر مسلم باقی نہ رہتا، پھر ساری کی ساری نسلیں ہی مسلمان ہو جاتی۔ لیکن یہاں غیر مسلموں کا کثیر تعداد میں بلکہ میجارٹی میں رہنا اس علاقے میں ہندوؤں کی شکل میں
اس بات کا ثبوت ہے کہ اسلام تلوار کے زور پہ مسلمانوں نے نہیں پھیلایا۔ بہرحال میں بات مختصر کرتا ہوں، 1527 میں یہاں پہ پھر مغل آئے، بابر ظہیر الدین بابر آیا، اس نے 12,000 کے لشکر کے ساتھ 1,000 ابراہیم لودھی کا لشکر تھا، جسے 1527 میں پانی پت کی پہلی جنگ میں شکست دی۔ اس کے بعد پھر اس کا بیٹا ہمایوں بنا، پھر ہمایوں کا بیٹا جو تھا وہ اکبر بنا تھا بادشاہ۔ یہ اس اکبر کا ذکر ہے۔ اکبر صرف 14 سال کی عمر میں ایک نوجوان لڑکا تھا جو بادشاہ بن گیا۔ اس کے جو مشیر تھے وہ اس کو جو بتاتے وہ کرتا جاتا۔ وہ اپنے ارد گرد مشیروں اور جو اس وقت کے جو مذہبی اس کے مشیر تھے ان سے اتنا تنگ آیا کہ اس نے کہا کہ یہ اسلام میں اتنے فرقے ہیں تو میں کوئی نیا دین بنا دیتا ہوں۔ تو اس نے پھر دین الہی نام کا ایک نیا دین بنانے کی ناکام کوشش کی۔ اس پر مسلمانوں نے مزاحمت کی۔ حضرت مجدد الف ثانی اور بہت سے اس وقت کے جو علماء اور مشائخ تھے انہوں نے اس کے خلاف مزاحمت کی۔ یہ اسی کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ ہندوؤں کا بہت زیادہ عمل دخل ہو گیا تھا اکبر کے دور میں۔ اکبر نے ہندو عورتوں سے شادی بھی کی، ہندوؤں کو اپنی جو ہے حکومت میں بڑے بڑے عہدے بھی دیے، اور جس کے نتیجے میں ہندوؤں کا اثر و رسوخ بہت زیادہ بڑھ گیا تھا اکبر کی سلطنت میں۔ اور اکبر جو تھا اس کے دور میں بھی مسلمانوں کی جو آزادی ہے وہ بہت کم ہو گئی ہوئی تھی، اور مسلمان ایک قسم کے مسلمان حکومت اور حکمران کے ہوتے ہوئے بھی ایک قسم کے وہ غلبے ہندوؤں کے غلبے میں آگے ہوئے تھے۔ چنانچہ اکبر کے آخری دور میں اسلام کی سربلندی کے لیے حضرت مجدد الف ثانی کھڑے ہوئے۔ مجدد الف ثانی ایک بہت بڑی شخصیت ہیں اسلام کی تاریخ میں۔ مجدد کہتے ہیں تجدید کرنے والے کو، الف کہتے ہیں ہزار کو، اور ثانی کہتے ہیں دوسرے کو۔ اب اس کی تشریح کے لیے بھی مجھے بہت سا وقت لگ جائے گا۔ تو حضرت مجدد الف ثانی کا اصل نام تھا شیخ احمد سرہندی۔ وہ سیالکوٹ کے پڑے ہوئے تھے۔ سیالکوٹ کے بچوں خوش ہو جاؤ، سیالکوٹ میں بڑی بڑی اعلیٰ شخصیات پڑی ہوئی ہیں، اور سیالکوٹ میں علامہ اقبال، فیض احمد فیض، مجدد الف ثانی اور بڑے بڑے علماء زعماء یہاں سے پیدا ہوئے ہیں۔ یہ علیحدہ بات ہے، ہم نے ان کی وراثت اور میراث کو قائم نہیں رکھا اور خود غفلت میں پڑ گئے۔ تو سر سید احمد خان مجدد الف ثانی جو تھے، ان کے نام، ان کو مجدد الف ثانی اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک حدیث کے مطابق ہر 1000 سال کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے دین میں پیدا ہو گئی خرابیوں کو دور کرنے کے لیے ایک تجدید کرنے والا اسکالر بھیجتا ہے، عالم بھیجتا ہے۔ تو یہ 1000 سال اس وقت اسلام کو دنیا میں آئے ہوئے تھے۔ تو حضرت مجدد الف ثانی جو تھے وہ تشریف لائے تھے، تو اس لیے پھر ان کو مجدد الف ثانی کہتے ہیں، اور ان کا اصل نام شیخ احمد سرہندی بہت کم لوگوں کو پتہ ہے۔ سرہند ہندوستان میں ایک جگہ ہے جہاں کے وہ رہنے والے تھے، وہاں وہ پیدا ہوئے تھے، اور سیالکوٹ میں آ کے انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی۔ پھر جا کے وہ دلی اور دوسرے پورے ہندوستان میں ظاہر ہے انہوں نے پھر تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا۔ تو جو ہے مجدد الف ثانی جو ہیں، اصل میں آن لائن لیکچر دیتے ہوئے بہت سی چیزوں پہ دھیان رکھنا پڑتا ہے۔ کبھی سکرین کو دیکھنا پڑتا ہے، کبھی ریکارڈنگ ٹائم کو دیکھنا پڑتا ہے، ویڈیو لینتھ کو دیکھنا پڑتا ہے، تو توجہ ہٹ جاتی ہے۔ میں جس انداز سے پڑھانے کا عادی ہوں اس میں پھر میں معلومات جو ہے وہ کتاب سے ہٹ کے بھی دے رہا ہوتا ہوں، میں فی البدی بول رہا ہوتا ہوں، میں نے کوئی کتاب سے مدد نہیں لینی ہوتی لیکچر دیتے ہوئے۔ تو اس وجہ سے میرا دھیان کبھی کبھار ہٹ جاتا ہے، جس کے لیے میں افسوس ہے مجھے۔ لیکن بہرحال آپ کے علم کے حصول میں یہ فائدہ مند ہی ہے، یہ چیزیں جو میں اضافی معلومات آپ کو دے رہا ہوں۔ میں فی الحال چونکہ ویڈیو کا جو حجم ہے وہ بڑھ رہا ہے اور بعد میں اس کو اپلوڈنگ کرنے میں مشکل پیش آ جاتی ہے، میں اس کو یہاں روک دیتا ہوں اور اگلی ویڈیو کو میں مختصر کر لوں گا۔